طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف چیز زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل انتہائی مبارک ہے، اس کے فوائد بے شمار ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کے فوائد بتائے گئے ہیں، لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کی ملاوٹ کو کیسے پہچاننا ہے، یہ دو ایک اہم سوال ہے، اور اس کی پیورٹی کو کیسے سمجھا جائے۔ ان سوالوں کے جوابات لے کر ناظرین میں آپ کا خادم ڈاکٹر نجم ریحان حاضر خدمت ہوں۔ قرآن مجید نے زیتون کا بار بار ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری قرآنی آیات کے اندر زیتون اور زیتون کے تیل کا تذکرہ ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کی تعریف فرمائی، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی افادیت پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت اسید الانصاری روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے جسم کی مالش کرو، یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوتی ہے، اور جو کہ مستدرک الحاکم اور اسی طرح جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ حضرت علقمہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے زیتون کا تیل موجود ہے، اسے کھاؤ اور بدن پر مالش کرو کیونکہ یہ بواسیر میں فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث جو ہے ابو نعیم میں ملتی ہے کہ تمہارے پاس اس مبارک درخت سے زیتون کا تیل موجود ہے، اس سے علاج کرو کہ یہ بواسیر کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جو ہے عقبہ بن عامر سے مروی ہے، جس کو امام ذہبی نے جو ہے انہوں نے بھی روایت فرمایا اور اسے صحیح کہا ہے۔ اس طرح سے جو ہے امام ذہبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ بواسیر جو ہے لفظ بواسیر کو جہاں پر یہ لیا گیا ہے کچھ احادیث کے اندر، اس کے بارے میں امام ابو ظبی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یعنی کہ اس بواسیر نہیں بلکہ باسور کا ہے، جو سے مراد جو ہے جو زخم ہوا کرتا ہے، اس زخم پر لگانے سے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے جب یہ حدیثیں پہنچی ہے کئی جگہ پر، تو احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو سکالرز تھے، جو محدثین تھے، انہوں نے اس کو کریکٹ کیا اور دوسری اسناد کو جمع کرتے ہوئے کہا کہ یہ لفظ دراصل یہ ہے اور یہ اس طرح سے اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح کنز العمال ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں مسند عمر اور ابراہیم بن ابی ثابت کی حدیث سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جبکہ بہقی اور ابن ماجہ نے اسے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ خالد بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں غالب بن ابجر کے ہمراہ مدینہ آیا، راستے میں غالب بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کو ابن ابی عتیق آئے اور بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کلونجی میں شفا بتائی ہے، اس لیے کلونجی کے چند دانے کوٹ کر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے دونوں اطراف میں ٹپکایا جائے۔ ہم نے ایسا کیا تو غالب بن الجر شفایاب ہو گئے۔ یہ ابن ماجہ اور بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک کوڑ کی بیماری ہے۔ یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین، ابو نعیم کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو جب آپ دیکھیں گے تو جذام کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو لیپروسی کی بیماری ہوتی ہے، یہ بیماری جو ہے کرونا وائرس سے بھی اس کا وائرس جو ہے وہ تقریباً 7 گنا خطرناک ہوتا ہے، 10 گنا خطرناک ہوتا ہے۔ کرونا وائرس جو ہے اس کے سامنے صرف 1 گنا ہوتا ہے۔ تو اتنے خطرناک جذام کی بیماری سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ۔ سے مراد یہ ہے کہ موجودہ دور میں میڈیکل سائنس کو جاننے والے کئی ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے جن اصحاب کو، جن لوگوں کو پھیپھڑوں کی کوئی بیماری ہو جاتی ہے، یا جن بچوں کو پھیپھڑے اچھلنے کی شکایت جن کو ہوتی ہے، جن کے پھیپھڑے سانس لینے پر نظر آتے ہیں، اگر نیم گرم زیتون کا تیل جو ہے ان کے سینے پر لگایا جائے، پھیپھڑوں پر یعنی پھیپھڑوں کے اوپر والا جو حصہ ہے ہمارا، اس جگہ پر لگایا جائے
اور گرم کر کے جو ہے گرم کسی چیز کو اڑا کر ان کو سلا دیا جائے تو یہ بیماری جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اس کے کھانے سے امیونٹی بہت بوسٹ ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ کئی بیماریوں کو لڑنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہے، جس میں سے 70 بیماریوں کا تذکرہ احادیث نبوی میں ملتا ہے، اور اس میں سے ایک جو ہے جذام یعنی کوڑ کی بیماری یعنی لیپرسی، جس کا وائرس کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ، اسے لگاؤ، کیونکہ یہ پاک ہے، صاف ہے اور مبارک ہے۔ یہ ابن ماجہ اور مستدرک الحاکم کی روایت ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ حدیث ترمذی، مسند احمد اور ابن ماجہ کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ذات الجنب یعنی پلورسی کی بیماری، ذات الجنب پلورسی کی بیماری ناظرین اکرام ایک پھیپھڑوں کے ریلیٹڈ بیماری ہے، جس کے اندر پھیپھڑوں میں بلغم پھنس جایا کرتا ہے، لپٹ جاتا ہے نالیوں کو، جس کی وجہ سے سانس لینے میں بہت دقت ہو جاتی ہے۔ تو اس پلورسی کی بیماری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ذات الجنب کا علاج خست البحری، جس کا میں نے پچھلے کلپ میں ریکارڈنگ میں اس کے بارے میں عرض کیا تھا، خست الشیری، خست البحری کا خست شیری اور زیتون کے تیل سے کیا کرو۔ تو اسی طرح سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ حدیث ترمذی، مسند احمد اور ابن ماجہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ذات الجنب کے علاج میں زیتون کے تیل کی افادیت کی تعریف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے، پرانے اطباء ذات الجنب کی یہ جو بیماری ہے اس کے بارے میں کیا کہتے تھے، میں آپ کو عرض کروں۔ ذات الجنب کو پرانے اطباء نے نیمونیا قرار دیا۔ اگر آپ جانیں گے کہ اب جو وبا چل رہی ہے یہ ایکیوٹ نیمونیا والی وبا ہے، تو یہ وبا کو ذات الجنب جو ہے اطباء کہتے ہوئے آئے ہیں۔ تو نیمونیا کی بیماری میں سب سے بہترین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کا علاج زیتون کے تیل سے کرو۔ تو یہ پلورسی کی بیماری جو ہے کچھ اطباء نے اس کو پلورسی کہا، دونوں بھی بالکل قریب کی جو ہے یہ بیماریاں ہیں، اور یہ اسی طریقے سے جو ہے نا اس طرح کے جو امراض ہوتے ہیں ان امراض میں جو ہے یہ فائدہ دیا کرتی ہیں۔ اس کے اندر ایک دقت یہ ہے ناظرین اکرام کہ زیتون کا تیل کا استعمال جو ہے، جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں وہ لوگ زیتون کا تیل کیسے استعمال کریں، تو اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خاص کر دیکھیں گا جو چیزیں سعودی عرب کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، یورپ کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈیا میں استعمال کی جائے، تو کیونکہ یہاں کا جو کلائمیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہاں کا جو کلائمیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک پی ایچ ڈی اسکالر تھی جنہوں نے زیتون آلیو آئل کے اوپر پی ایچ ڈی کیا تھا، تو میں نے ان سے دریافت کیا تھا بامبے میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوکونٹ آئل از بیسٹ، کوکونٹ اور زیتون کا آئل ہاف آف کر کے اگر اس کو ملا کر استعمال کیا جائے، پیور زیتون کا تیل اور کوکونٹ آئل، تو ماشاءاللہ عز و جل سے وہ تقریباً جو ہے اس طرح کی یعنی کہ زیتون کے تیل کے جو فائدے وہ جسم کو مل جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ محدثین کے زیتون کے تیل کے بارے میں کیا مشاہدات ہے وہ بھی آپ کو میں عرض گزار کروں گا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مہمان آیا، انہوں نے رات کے کھانے میں سے اونٹ کی سری اور زیتون کا تیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اس لیے کھلا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارک دست سے فرمایا ہے۔ قرآن مجید نے اس تیل کو جو اہمیت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو متبرک قرار دیا ہے اور اس کے استعمال کرنے کے لیے جو ہے نا لوگوں کو حکم دیا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف محقق ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے زیتون کی تیل کی بہت ساری تعریفیں فرمائی ہیں۔ کچھ تعریفیں میں آپ کو عرض گزار کروں گا کہ یہ طبیعت کو بحال کرتا ہے، چہرے کی رنگ کو نکھارتا ہے، زہروں کے خلاف تحفظ دیتا ہے، پیٹ کے فعال کو اعتدار پر لاتا ہے، پیٹ سے کیڑے نکالتا ہے، بالوں کو چمکاتا ہے، بڑھاپے کی تکلیف اور اثرات کو کم کرتا ہے۔ زیتون کے تیل میں نمک ملا کر اگر مسوڑوں پر ملا جائے تو یہ ان کو تقویت دیتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے یعنی کہ دانتوں میں جن کو درد کی شکایت ہوتی ہے، مسوڑوں سے خون جانے کی شکایتیں ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ابن القیم جوزی یہ فرماتے ہیں کہ وہ پھوڑے جن سے بدبو آتی ہو، پرانی سوزش کی وجہ سے ٹھیک ہونے میں نہ آتے ہو، تو اس طرح کے جو پھوڑے ہوتے ہیں ان کو زیتون کے تیل سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔
تو اس طرح سے بہت سارے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکالرز ہیں جنہوں نے زیتون کے تیل کا جو ہے کو مبارک بھی کہا ہے، اس کی تعریف فرمائی ہے، لیکن میں یہ عرض گزار کروں کہ مارکیٹ کے اندر زیتون کے تیل کے نام پر ایک دھوکے کا رواج جو ہے وہ عام ہو گیا ہے، اور وہ رواج یہ ہے کہ پومیس آئل آتا ہے، یہ اس کو اس طرح چوری سے لکھا جاتا ہے پومیس آلیو آئل۔ پومیس آلیو آئل یعنی کہ یہ آلیو آئل نہیں ہے، یہ پومیس کا بیس آئل کے اندر آلیو آئل ملایا گیا ہے، بیسیکلی اس میں 20% ہی آلیو آئل ہے، اور یہ ایکچوئل زیتون کے تیل کی قیمت میں بیچا جاتا ہے یا اس سے کم کر کے بیچا جاتا ہے، کیونکہ دکانداروں کو اس میں زیادہ پیسے بچتے ہیں۔ تو اس کا استعمال مت کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا اس کے استعمال سے نقصانات ہوں گے۔ آپ کو آلیو آئل استعمال کرنا ہے تو صرف ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کا استعمال کرنا ہے، جس کے اوپر ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہوگا وہ آلیو آئل آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب یہ اور بات ہے اگر کسی نے پومیس آئل کو پیک کر کے اس پر جھوٹا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل لکھ دیا تو پھر اس کا پہچاننا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، تو اس کا استعمال ضرور کریے گا، یہ بہترین فوائد کا حامل ہے، اور ماشاء اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس میں بے تحاشا فوائد ہے انسانی جسم کے لیے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہے اور آپ یہ اس کو دوسروں تک شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک لے کر میں جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔